میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی آقا پاک سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو کہ اب جنگ ہو کے رہے گی، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت الفاظ وہاں پہ عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو ہم کہیں کہ آپ موسیٰ کو جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا یہ جنگ لڑیں، ہم نہیں لڑتے۔ آپ نے ہمیں کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں، ہم نے مانا۔ آپ اب اگر ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو پیچھے ہٹے کہ تمام کی تمام چھلانگ لگا دیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھ کی ان الفاظ سے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور میدان بدر میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، بارش ہو گئی تو آپ جس سائڈ پہ تھے وہاں پہ ریتلی جگہ تھی، اور کفار جس سائڈ پہ تھے وہاں پہ سخت مٹی تھی، وہ پھسلن ہو رہی تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ جب آمنے سامنے آئے تو بنو مخزوم کا ایک جوان آیا اور اس نے مبارزت کے لیے مسلمان لشکر کو للکارا کہ کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو شیر خدا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور پہلے وار میں گردن کاٹ کے رکھ دی۔ پھر جب اس کی حالت دیکھی تو عتبہ، اس نے اپنے بھائی شیبہ کو اور بیٹے ولید کو لیا اور میدان میں آیا اور نعرہ لگایا کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرے۔ تو 3 انصاری شیر وہاں پہ نکلے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے چچا زادوں کو بھیجو۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج قبول کیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ، ذرا یہ زورور تھا، اس کو للکارا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک زیادہ تھی، تو عتبہ یہ بھی اس کی عمر زیادہ، تو آپ نے اس کو للکارا، اور ولید کو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے لے لیا۔ تو سیدنا حمزہ اور سیدنا علی انہوں نے چند ہی لمحوں میں دونوں کو کاٹ دیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کٹ گئی، عتبہ نے تلوار کا وار کیا، آپ کی ٹانگ کٹ گئی، اور یہ دونوں شیر آیا آ کے عتبہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ یہ پہلی مبارزت تھی۔ جب یہ حال دیکھا تو جو کفار کا لشکر تھا ان پہ دہشت طاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، اور آپ ایک دیکھ لیں کہ یہاں پہ صرف ایک گھوڑا تھا مسلمانوں کے پاس، وہاں پہ 100 گھوڑے تھے، اور زرہ وہ ہوتی ہے جو لوہے کے لباس میں ہو۔ لیکن کیا بات ہے اس سپہ سالار کی اور پھر اس لشکر کی جو اپنے آقا کے ساتھ لڑ رہے تھے، کوئی بے سر و سامانی والا معاملہ ہی نہیں تھا۔ ایسے جھپٹ کے کفار پہ پڑے کہ تھوڑی دیر میں کفار کی جو ہے نا پھسپائی شروع ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے ساتھ 2 نوجوان کھڑے ہیں، میں نے کہا میرے ساتھ ذرا مضبوط بندے ہونے چاہیے۔ تو ایک نے میرے کان میں ایسے سے کہا چاچا ابو جہل کون سا ہے جانتے ہو؟ تو اتنے تک دوسرے جو ہے نا وہ میں دوسرے کان کے ساتھ لگے، تو اس نے بھی ایسے سے کہا چاچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے تھے، شہزادے تھے۔ کہ نوجوانوں تم کیا کرنا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے چاچا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے نبی مکرم کی شان میں وہ بڑی بے ادبیاں کرتا تھا،
تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بتایا کہ بیٹا وہ جو ہے رش میں کھڑا یہ ابو جہل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جس طرح بجلی چمکتی ہے ایسے دونوں جوان دوڑے، اور حالانکہ وہ سردار تھا مکہ کا، سپہ سالار تھا اور اپنی فوج میں کھڑا تھا، دونوں پڑے اور دونوں نے اس کو زخمی کر دیا، گرا دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کا سر کاٹا، اور اس وقت بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔ جب سر کاٹنے لگے تو کہتے ہیں بکریاں چرانے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وقت دیکھنا تھا کہ تو میرا سر کاٹے گا، لمبی کر کے گردن کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ اس کا تکبر اس وقت بھی نہیں گیا۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا جو موسیٰ کا فرعون تھا وہ اتنا سخت نہیں تھا کہ جب اس کو نیل کے اندر گیا اور جب موت آیا اور سمجھ گیا کہ موت آنے والی ہے تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کو مانتا ہوں، تو اس کا حکم ہوا ہے بدبخت آدمی اب تو نے موت کو دیکھ لیا۔ لیکن یہ ایسا بدبخت تھا اس کی گردن کاٹنے لگے تب بھی اس میں تکبر موجود ہے کہ لمبی کر کے گردن کاٹنا تھا کہ پتہ چلے مکہ کے سردار کی گردن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل نے مسلمانوں کو فتح دی، تو جو ہی فتح ہوئی تو امیہ جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیفیں دی تھی، آپ فرماتے ہیں میرے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا تپتی ریت کے اوپر، بہت ظلم کرتا تھا۔ جب لشکر کو شکست ہو تو یہ بڑا موٹا تازہ بندہ تھا، تو اپنے بیٹے علی کو پکڑ کے تو نکل رہا تھا، اور آگے دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ دوستی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے بچاؤ، میرے بیٹے کو بچاؤ۔ آپ اس کو لے کے سائڈ پہ جا رہے تھے تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیا اور پھر دوڑ کے انصار کو آواز دی اور فرمایا کہ اللہ جل کا دشمن نکل کے بھاگ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اس کے اوپر، امیہ کے اوپر، لیکن آپ نے نیچے سے تلواروں کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا۔